السلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اتوار ہے، گھر پہ چھٹی منا رہے ہیں اور گھر کے اوپر چھت پہ ہی میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو اس ویڈیو کا دوستو آج ہے شیخ رشید صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ٹرین کا ایک حادثہ ہوا ہے بہت زیادہ، جس میں کافی لوگ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے اور اس میں کوئی پھاٹک نہیں تھا۔ اب یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے شیخ رشید کی کہ ٹرین کا اگر پھاٹک نہیں ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ 100%، 200% شیخ رشید ذمہ دار ہے، 200%۔ لیکن وہ اس طرف نہیں آتا اور انہوں نے کہا جی ڈرائیور کی غلطی ہے اور بس والے کی غلطی ہے، وہ بیٹھا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ بہرحال یہ بات اس وقت میں نہیں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا۔ میں جو آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں نا دوستو، وہ شیخ رشید صاحب نے جو کل پریس کانفرنس میں بیان دیا ہے، تو وہ آج کے سارے اخبارات میں بھی آیا ہے۔ وہ ایک لطیفہ اس نے بیان کیا ہے جس کے اوپر آپ کو بھی ہنسنا منع ہے، اور میں اکثر ایسی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ بھئی ہنسنا منع ہے۔ شیخ رشید صاحب نے بیان کیا ہے کہ جی سوائے عمران خان کے سارے سیاستدان جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ دوستو شیخ رشید کا یہ بیان ظاہر ہے آپ کو بھی ہنسی آ رہی ہوگی۔ ایک تو جیسے یہ اس نے تانا مارا ہے نا، یہ اس نے تانا مارا ہے کہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں سارے سیاستدان، تو یہ اس نے اپنے طور پہ تانا مارا ہے، اور عمران خان کی اس نے تعریف کی ہے کہ سوائے عمران خان کے۔ اچھا جی، اب عمران خان پہ بھی آتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ شیخ رشید پہ آئیں نا، جو خود کہتا ہے کہ میں جی ایچ کیو کا بندہ ہوں، علل اعلان کہتا ہے کہ میں جی ایچ کیو کا بندہ ہوں، مجھے سارا پتہ ہے۔ اور یہ پھر پرویز مشرف کا یار غار، اس کے سگار پینے والا، اس کے جناب ترجمان، اور اس کا بالکل دایاں ہاتھ، جیسے آج کل عمران خان کا یہ بنا ہوا ہے۔ تو دوستو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اب شیخ رشید یہ تانا مار رہا ہے تو اسے خود نہیں پتہ کہ وہ کیا چیز ہے، اور وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ میں جی ایچ کیو کا آدمی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثالیں یہی ہیں کہ وہ یہ رہا ہے، مشرف کے دور میں بھی ریلوے کا وزیر رہا ہے۔ اصل میں عمران خان کے ساتھ جو اس کا علی بابا 80 چور میں نے کہا تھا، کیونکہ 80 لوگوں کی کابینہ ہے اس کی۔ عمران خان کہتا تھا علی بابا 40 چور، اب یہ ہے علی بابا 80 چور۔ تو یہ جو ہے نا یہ ان میں شامل ہے، اور یہ پرویز مشرف کی باقیات ہے۔ ویسے میں یہ ایک لفظ میرا دوبارہ آپ یاد کر لیں کہ عمران خان سمیت عمران خان کی جو کابینہ ہے نا وہ پرویز مشرف کی باقیات ہیں۔ ان کو پرویز مشرف کی باقیات کہنا چاہیے، کہتے ہیں اور ہیں۔ اب شیخ رشید صاحب کی تو ویسے ہی سر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابھی کل خدا نخواستہ کسی کی بھی یہاں حکومت آ جائے تو سب سے پہلے شیخ رشید کہے گا کہ میری خدمات آپ کے لیے حاضر ہے۔ نہ یہ اپوزیشن میں رہ سکتا ہے، نہ یہ رہا ہے، 8 دفعہ وزیر رہا ہے، پچھلی حکومتوں پہ تنقید کرتا ہے تو اس وقت یہ اپنے آپ کو مائنس کر دیتا ہے، اور اس طرح دوستو اس کا یہ کردار ہے۔ اب اس کے اوپر ہم کیا بحث کریں؟ شیخ رشید کے اوپر تو ہم مزید اور تفصیل سے بحث نہیں کرنا چاہتے، یا میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اب آئیں جی عمران خان کے، جی سوائے عمران خان کے۔ دوستو شیخ رشید نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو تھے وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے، اور اس نے تو کلیئر کہہ دیا کہ عمران خان کے علاوہ سارے۔
اب عمران خان کی جو تحریک انصاف ہے نا دوستو، وہ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، بچوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ اس وقت کے ISI کے سربراہ جنرل حمید گل صاحب نے بنائی تھی۔ یہ کہتے ہیں جی جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، سارے جہان کو پتہ ہے۔ میرے خیال ہے عمران خان کو بھی اس بات کا نہیں پتہ اور شیخ رشید کو بھی نہیں پتہ کہ ان کی پارٹی کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ بھی گل حمید صاحب نے رکھی ہے، حمید گل نے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے رکھی ہے۔ تو اس کی گھٹی میں بھی، تحریک انصاف کی گھٹی میں بھی جو یہی گیٹ نمبر جو 4 وہ کہہ رہے ہیں نا GHQ کا گیٹ نمبر 4 وہ ہے۔ پھر دوستو اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھیں کہ جب پرویز مشرف نے ریفرنڈم کا اعلان کیا تھا تو صرف 2 پارٹیاں جو ہے نا وہ سامنے آئی تھیں جنہوں نے ریفرنڈم کی حمایت کی تھی، باقی پورے پاکستان نے اس کو مسترد کر دیا تھا، عوام نے بھی مسترد کر دیا تھا، پورے پاکستان نے مسترد کر دیا تھا، پوری سیاسی پارٹیوں نے مسترد کر دیا تھا۔ اور 2 کزن پارٹیاں کون سی تھیں وہ بھی مزے کی بات، طاہر القادری کی عوامی تحریک اور ہمارے لاڈلا جس کو سارے کہتے ہیں نکے دا ابا، ٹھیک، اور نکے دا ابا تھا جس نے پرویز مشرف کے ناجائز ریفرنڈم کی حمایت کی تھی۔ کتنے دکھ کی بات ہے شیخ رشید صاحب، سن لو، یہ ہسٹری ہے، اس کو تم نہیں بدل سکتے، اس ہسٹری کو بدل سکتے ہو؟ پھر عمران خان خود کہتا ہے کہ مجھے پرویز مشرف نے کہا تھا کہ میں اس کو اعلیٰ عہدہ دینا چاہتا ہوں، جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ پھر دوستو اور اب جو حکومت بنی ہے نکے دے ابے دی، اور قسم سے سر جی ہنسی بھی آ رہی ہے اور رونا بھی آ رہا ہے کہ یہ شیخ رشید کہتا ہے کہ سوائے عمران خان کے باقی سارے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے۔ اور بھائی میں کہتا ہوں باقی کے اوپر تو ہوگا نا، کسی کا ہاتھ گیٹ نمبر 4 کا ہوگا، کسی کا ایک بازو ہوگا، کسی کی ٹانگ ہوگی، کسی کی آنکھ ہوگی۔ عمران خان سر تا پا، ہیڈ ٹو نیل، نیل ٹو ہیڈ، سر تا پا یہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، سر تا پا، جس کی پیدائش ہی ادھر ہوئی ہے، آغاز ہی ادھر سے ہوا تھا۔ آپ اس شخص کی بات کرتے ہیں، اس میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کر سکے۔ یہ ساری کی ساری کابینہ ادھر کی ہے، سارے کے سارے پرویز مشرف کی باقیات ہیں۔ اور اب کس کو نہیں پتہ کہ یہ نکے دا ابا کون ہے اور نکا کون ہے؟ یہ عمران خان کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ یہ اس وقت کس کے سہارے ادھر بیٹھا ہے؟ کس کے سہارے بیٹھا ہے جی عمران خان؟ عمران خان کو لانے والے کون ہیں؟ عمران خان ساتھ کے یہ تعاون کرنے والے MQM کاف لیگ والے یہ کون ہیں؟ یہ سارے نکے اور نکے دے ابا والا حساب ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ شیخ رشید صاحب آپ وہ کہندے نے، پنجابی کہندے نے جی چھج بولے تے پرون کی بولے، جسے 100 سوراخ ہوندے نے نا۔ چھج ہوتا ہے وہ جسے گندم صاف کرتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے پتلا، تو پرون ہوتا ہے اس میں 100 سوراخ ہوتے ہیں، تو وہ پرون چھج کو کہتا ہے کہ یار تیرے اندر سے دانے گرتے ہیں، تو وہ اس نے کہا جی کہ چھج تو بولے پر پرون کی بولے جس کے اندر خود 100 سوراخ ہوں۔ عمران خان تو تیری پیدائش، تیری پیداوار، تیری پارٹی کی پیداوار، شیخ رشید تیری پیدائش اور تیرا خود تسلیمی بیان، یہ سب گیٹ نمبر 4 کی آپ پیداوار ہیں، اور آپ دوسروں کو تانے کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جناب سیاستدان گیٹ نمبر 4 کے پیداوار ہیں۔ افسوس کی بات ہے آپ ہسٹری کو مسخ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ ہسٹری کو مسخ نہیں کر سکتے۔ یہ جنرل پاشا کیا تھا؟ کس نے اس کو بلایا تھا؟ پاشا کا بچے کو پتہ ہے کہ جنرل پاشا نے سارا یہ مینوپلیٹ کر کے عمران خان کو اس قدر پہنچایا، ورنہ تم تو 12-13 سیٹیں بھی نہ لے سکتے، 12-13 سیٹیں بھی نہ لے سکتے جناب۔ اب وہی عمران خان ہے نا جب آپ کو 2008 میں 1 سیٹ ملی تھی میاں والی سے،
اور آپ نے کہا تھا کہ میں کالا باغ ڈیم بناؤں گا، اسمبلی میں آواز اٹھاؤں گا، تو بعد میں آپ اس چیز سے بھی مکر گئے تھے۔ تو اپنی ہسٹری درست کر لو جناب شیخ رشید صاحب عرف ڈیش ڈیش، آپ اپنی وہ تبدیل کر ہسٹری ٹھیک کر لو۔ اور جو باقیوں کے اوپر تو تھوڑا الزام ہے نا کہ کسی کا ایک ہاتھ یا ایک بازو، یہ عمران خان سر تا پا، اس کی پیدائش بھی گیٹ نمبر 4 کی ہے اور اس کی حکومت بھی گیٹ نمبر 4 سے آئی ہے، اور اس کو سارا کچھ گیٹ نمبر 4 نے دیا ہے۔ اگر آج گیٹ نمبر 4 تھوڑا سا اشارہ کر دے عمران خان کو نیوٹرل رہنے کا، نیوٹرل حمایت کی بات نہیں کر رہا، نیوٹرل رہنے کا، تو یہ حکومت 15 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ اور اس کو اس لیے جوید اقبال نے بھی کہا تھا، جو نیب کا چیئرمین ہے نا، جو نیب نیازی گٹھ جوڑ ایسے نہیں کہتے، اس نے بھی کہا تھا کہ اگر میں حکومتی بندوں پہ ہاتھ ڈالوں تو یہ موجودہ حکومت 15 منٹ کی مہمان ہے۔ 15 منٹ کتنے ہوتے ہیں بس۔ تو جناب علی شیخ رشید صاحب اپنے استعفیٰ دو اور ایسے ٹیسیاں نہ کرو اور یہ غلط ہسٹری کو نہ خراب کرو۔ تیری ہسٹری درست کرنے کے لیے یہ ویڈیو میں نے آج بنائی ہے۔ تو دوستو، یوم نجات کا آغاز ہو چکا ہے۔ 22 مارچ مہنگائی کے خلاف پورے پاکستان میں لوگ نکلیں، عوامی مارچ کے لیے نکلیں۔ یہ ہر ویڈیو میں انشاءاللہ پیغام آپ کو ملتا رہے گا، اور کل سے ہم بینر وغیرہ سارے لگانا شروع کر دیں گے۔ اور یہ عوامی مارچ ہے، اس میں کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ لوگ نکلیں گے، عوام نکلیں گے، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ قیمتیں 2018 جب یہ حکومت جس دن پہلے دن آئی تھی اس دن کی قیمتیں لاؤ۔ ہم پرانا مطالبہ نہیں کرتے، صرف 2 سال پہلے کی قیمتیں عوام کے لیے لاؤ۔ ہم عوام کے لیے لڑیں گے، عوام کے لیے نکلیں گے، عوام کے لیے مارچ کریں گے، عوام کے لیے جلسے کریں گے۔ قانونی ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنے کا، حوصلہ دینے کا اور آگے شیئر کرنے کا۔ میرے پیارے دوستو، آئی لو یو، تھینک یو، خدا حافظ۔